یہ مناظرہ بھی نہیں کر سکتے قادیانیوں کے ساتھ. اچھا جی کبھی بھی نہیں, وہ تو آگے رکھ دیتے ہیں. نہیں یہ تو آپ نہیں کریں. کیسے جی میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں, یہ نہیں کر سکتے مناظرہ. الوقت يدعو مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو میں ہم محمد علی مرزا صاحب کو سنیں گے جو کہ تسلیم کرتے ہیں کہ ختم نبوت ملا احمدی مسلمانوں کے ساتھ مناظرہ نہیں کر سکتے, اور ساتھ وہ ایک مثال بھی دیتے ہیں. یہ بتائیں کہ ان کی آؤٹ پٹ کیا ہے. یہ تو جس مناظرے میں بیٹھتے ہیں یہ تو چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کے اوپر ہی پھنس جاتے ہیں. یہ مناظرہ بھی نہیں کر سکتے قادیانیوں کے ساتھ. اچھا جی کبھی بھی نہیں, وہ تو آگے رکھ دیتے ہیں. نہیں یہ تو آپ نہیں کریں. کیسے جی میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں, یہ نہیں کر سکتے مناظرہ. اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں اس حد تک ہے, مجھے 2017 کے جو دھرنے تھے خادم رضوی صاحب کے, ان دھرنوں میں سے ایک شخص نے فون کیا اور اس نے کہا کہ میں ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں اور آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے. میں نے کہا بھائی ختم نبوت کے کاپی رائٹ صرف انجینئر صاحب کے پاس ہے, خادم رضوی بھی نہیں ختم نبوت پہ کام کر سکتا. بالکل ٹی ایل بی والوں کو واضح کہتا ہوں, نہ سعد رضوی کر سکتا ہے, نہ خادم رضوی کر سکتا ہے, نہ مولانا طارق جمیل صاحب کر سکتے ہیں, نہ طارق مسعود صاحب کر سکتے ہیں. ایون یہ جو دو گلے پھاڑنے والے بھائی ہیں لاہور کے بھابی, یہ بھی نہیں ختم نبوت پہ کام کر سکتے. اچھا جی میرا چیلنج ہے, جس دن انہوں نے ختم نبوت پہ کام کیا ان کے فرقے کا چلنا بند ہو جائے گا. تو اس نے کہا علی بھائی اگر میں یہ کروں گا تو میرا تو پیج ہی نہیں چلے گا آگے. تو میں نے کہا آپ نے آندہ سے کہنا ہے ہم اینٹی قادیانی کام کر رہے ہیں, ختم نبوت پہ نہیں کر رہے. ان کا بالکل ٹھیک ہے. پھر اس نے مجھے خود بتایا کہ میں چلا گیا ربوہ اچھا ان سے ڈسکشن کرنے کے لیے. کہتا ہے میں نے تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ وہاں پہ جا کے ختم نبوت ڈسکشن کی. انہوں نے چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ میرے سامنے رکھ دیا, میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے. جب یہ اپنے مخالفین نان مسلمز کے سامنے جاتے ہیں نا تو یہ پھر انجینئر ہی بن جاتے ہیں. پچھلے دنوں ایک قادیانی کا ایک مسلمان کے ساتھ مناظرہ ہوا, میں نام نہیں لیتا پھر لوگوں کے دل دکھیں گے. اس قادیانی نے جب دیوبندی بریلوی اہل حدیث کے بزرگوں کے کچے چٹے کھولے نا, تو ہونا تو چاہیے تھا کہ وہ اس کے حوالے سے کوئی ڈیفینڈ کرتا. کہتا نہیں مجھے کسی بزرگ کا حوالہ نہ بتائیں, آپ مجھے قرآن و سنت کا بتائیں. سیدھے انجینئر بڑھ جاندے جے. اتھے ابن تیمیہ رحمہ اللہ, تھانوی رحمہ اللہ, احمد بریلوی رحمہ اللہ, اوتھے جا کے جی نہیں ہم کسی کو اون نہیں کرتے. یہ بھی ویسے ادھورا جواب ہے. مناظروں میں تو یہی کچھ ہوگا. وہاں جا کہتے ہیں نہیں قرآن و سنت کی دفاع کے لیے ہم بیٹھے ہیں, ہم کسی ہستی کے دفاع کے لیے نہیں بیٹھے. تو مسلمانوں بھی یہی گل کریا کرو نا, ادھر تو تم ہستیوں کا دفاع کر رہے ہوتے ہو. حقیقت میں ان کے علماء کے پاس نہ قرآن ہے اور نہ احادیث ہیں, بلکہ محمد علی مرزا صاحب بھی ہمارے ساتھ قرآن اور احادیث پہ بات نہیں کر سکتا, اور ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں کہ ہماری پچھلی لائیو سٹریم کا جواب دیں. یہ سارے علماء جب قرآن اور حدیث سے احمدی مسلمانوں کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. When Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam gives ilzami jawab, you see this is kufr, this is blasphemy, he does not love Hazrat Isa alayhi salam. When Rahmatullah Kiranvi sahib, Sanaullah Amritsari, Ahmad Dida Khan Barelvi, Ibn Qayyim Rahmullah, they use ilzami jawab about Isa alayhi salam and his mother. Dumb, you see, the great defenders of Islam. I am not discussing those individuals and personalities because they do not give me my religion. It's like me as a Muslim, I have come to believe in something and I insist that it is true, and people come to me with Ibn Taymiyyah, Ibn Kathir, Ibn Qayyim, Ibn Hajar, the list goes on, and Ibn Hazm, and I'm saying no, I don't want to listen to them. I have my belief, I'm going to follow my belief. Someone brings my own sources, my own scholars to me, and I reject them. This is exactly how the fundamentalist Christians behave.